بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم میر تقی میر کی اگلی غزل کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں، جس کا مطلع ہے: فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ فقیرانہ یعنی فقیروں جیسا، جیسے ہم کہتے ہیں ظالمانہ، عاجزانہ، اسی طرح فقیرانہ یعنی فقیروں کی طرح۔ صدا یعنی آواز۔ مفہوم اس کا ہے کہ اس دنیا میں فقیروں کی مانند آیا تھا اور ایسے ہی رخصت ہو جاؤں گا۔ اب تشریح کی جانب آتے ہیں۔ میر ایک درویش صفت شاعر ہیں اور ان کی عاجزی اس شعر سے عیاں ہے۔ وہ دنیا کی بے ثباتی اور اس دنیا میں اپنے مقام کو اچھوتے انداز میں بیان فرما رہے ہیں کہ جیسے فقیر صدا لگاتا ہے، آواز دیتا ہے، کچھ ملنے یا نہ ملنے کی صورت میں بھی دعا کر کے چلا جاتا ہے، میرا مقام بھی اس دہر میں اس درویش سا ہے۔ میں بھی صدا لگا رہا ہوں، لوگوں کی جانب سے جس طرح کا بھی رویہ نصیب ہو میں بخوشی قبول کروں گا اور دعا دے کر رخصت ہو جاؤں گا۔ اس شعر میں صوفی رنگ کی جھلک نمایاں ہے۔ بڑی عاجزی و انکساری سے میر نے اپنے مقام و اپنی ذات کا تذکرہ فرمایا ہے، کیونکہ میر جانتے ہیں کہ عاجزی کسی کمزوری کا نام نہیں، بلکہ یہ تو ایک اعلیٰ مرتبہ پا کر انسان عاجز ہو جاتا ہے۔ میر دنیا کی بے ثباتی اور ہر شے کے فانی ہونے کو سمجھ چکے ہیں، قبول کر چکے ہیں۔ اسی وجہ سے ان کو اپنا آپ کسی فقیر سے بڑھ کر نہیں لگ رہا، جیسے غالب بھی فرماتے ہیں کہ نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پہ کرے تصویر کا۔ یعنی کہ ہر ایک چیز فانی ہونے والی ہے اور یہ دنیا فانی ہے تو اس میں کوئی بھی مستقلاً نہیں رہے گا۔ اب بڑھتے ہیں اگلے شعر کی جانب۔ جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے میر، سو اس عہد کو اب وفا کر چلے۔ عہد یعنی وعدہ، وفا کرنا یعنی پورا کرنا۔ اس کا مفہوم ہے کہ جو تمہارے بغیر نہ جینے کے دعوے کیے تھے، اب ہم اس کو پورا کریں گے۔ تشریح کی جانب آتے ہیں کہ میر محبوب سے مخاطب ہیں کہ اب چونکہ تم نے میرا ساتھ چھوڑ دیا ہے، اب جب کہ تم میری زندگی میں نہیں رہے تو میرے زندہ رہنے کا کوئی جواز نہیں بنتا، اور نہ ہی تجھ پہ میرے زندہ رہنے سے فرق پڑتا ہے۔ جیسے ایک اور جگہ میر تقی میر ہی فرماتے ہیں کہ دین میں اس کافر بے رحم کے، اجر ایک رکھتا ہے خون بے گناہ۔ تو چونکہ یہ تو تمہارے نزد کوئی بات ہی نہیں، لیکن میرے دعوے بے جان نہیں تھے۔ جو تجھ بن نہ جینے کا وعدہ کیا تھا وہ اب پورا کرنے جا رہے ہیں، یعنی اس دنیا کو چھوڑ رہے ہیں۔ میر اپنی محبت کی شدت کو بیان فرما رہے ہیں کہ اس میں اگر میں سربکف بھی ہوں تو خسارہ نہیں۔ جیسے شعر ہے کہ یہ بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہو لگا دو ڈر کے سا، گر جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مات نہیں۔ اس شعر میں بھی میر کی ہی جذبات کی عکاسی کی گئی ہے، تو میر اپنی محبت کی شدت بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی صداقت کا بھی دعویٰ کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اگلا شعر ہے: شفا اپنی تقدیر ہی میں نہ تھی، کہ مقدور تک تو دوا کر چلے۔ تقدیر یعنی قسمت، بخت، نصیب یا مقدر۔ شفا یعنی صحت، تندرستی۔ مفہوم اس کا ہے کہ میرے پاس اختیار نہیں تھا، ورنہ جہاں تک ممکن ہوتا میں درد بانٹتا۔ تشریح سے آپ کو مزید واضح ہوگا کہ اس شعر سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ میر اپنی ذات تک محدود نہیں تھے، بلکہ وہ لوگوں کی تکلیف کو بھی محسوس کرتے تھے۔ جیسے اس شعر میں انہوں نے افسوس کیا ہے کہ اگر میرے پاس اختیار ہوتا تو جہاں تک مجھ سے ہو سکتا تھا میں لوگوں کی تکلیف کو کم کرنے کی کوشش کرتا، لیکن حیف
کہ شفا میری تقدیر میں نہ تھی، مراد کہ میری قسمت میں وہ اختیار، وہ طاقت نہیں تھی جو مجھے اس قابل بناتی کہ میں لوگوں کے کام آ سکتا۔ یہ الفاظ اس بات کا ثبوت ہیں کہ میر انسانیت کے لیے دل میں ایک نرم گوشہ رکھتے تھے، اور یہی انسانیت کی معراج ہے۔ میر نے اپنی زندگی میں بہت غم دیکھے ہیں، اور اسی وجہ سے ہی وہ دوسروں کی تکلیف کو بھی محسوس کرتے ہیں۔ اگلا شعر ہے: وہ کیا چیز ہے آہ جس کے لیے ہر ایک چیز سے دل اٹھا کر چلے۔ دل اٹھ جانا مطلب کہ منہ موڑنا۔ مفہوم اس کا ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جس نے مجھے ہر ایک چیز سے منہ موڑنے پر مجبور کر دیا۔ تشریح اس کی ہے کہ اس شعر میں استفہامیہ انداز ہے، یعنی میر سوال کر رہے ہیں اور ساتھ میں حرف تعسف کے استعمال سے افسوس بھی کر رہے ہیں کہ وہ کیا چیز ہے جس کے سبب میں دنیا سے منہ موڑ چکا ہوں، یا میرا دل بھر گیا ہے۔ میں کیوں دنیا کی رنگینیوں سے اکتا گیا ہوں؟ کیا چیز ہے جو میری بے سکونی میں اضافہ کر رہی ہے؟ لیکن اسی سوال کے ساتھ جواب بھی پوشیدہ ہے۔ میر عشق کی کیفیت سے گزر رہے ہیں، باقی ہر شے اپنا مقام کھو چکی ہے، عشق حاوی ہو چکا ہے۔ اسی شعر کو ہم عشق حقیقی کے معنوں میں بھی لے سکتے ہیں۔ جب انسان عشق مجازی سے حقیقی تک کا سفر طے کرتا ہے تو وہاں ہر چیز بے مول معلوم ہوتی ہے، ہر شے گویا کاغذی پیرہن لیے ہوئے موجود ہے۔ یہ دنیا، یہ حسین مناظر گویا سراب ہے۔ تو میر بھی کچھ ایسی حالت سے دوچار نظر آتے ہیں۔ جب زیست کی حقیقت انسان پہ عیاں ہو جاتی ہے تو کچھ ایسے ہی تاثرات ہوتے ہیں، جیسے غالب بھی فرماتے ہیں کہ بازیچے اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ میر بھی اس شعر میں دنیا کو فقط تماشگاہ سمجھ رہے ہیں اور اسی سبب ہر چیز سے اکتائے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اگلا شعر ہے: دکھائی دیے یوں کہ بے خود کیا، ہمیں آپ سے بھی جدا کر چلے۔ بے خود یعنی بے ہوش، سرشار، مخمور یا بے اوسان۔ مفہوم اس شعر کا ہے کہ تمہاری دیدار سے میرے اوسان خطا ہو گئے ہیں۔ اب تشریح کی جانب آتے ہیں۔ انسان اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کوئی بھی حسین تخلیق دیکھے تو انگشت بدنداں رہ جاتا ہے۔ پھر یہاں تو میر اپنے محبوب کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ چونکہ ہماری اردو کلاسیکل غزل کا محبوب ہمیشہ سے ہی بے وفائی کا پیکر ہے، تو اس کا دیدار نصیب ہونا کسی معجزے کے مترادف ہے۔ اسی وجہ سے میر محبوب کا پرنور چہرہ دیکھ کر اپنا ہوش کھو بیٹھے ہیں، انہیں اپنی کوئی خبر ہی نہیں۔ جیسے غالب فرماتے ہیں: بے خودی بے سبب نہیں غالب، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ لیکن یہاں تو پردہ داری نہیں، میر اپنی بے خودی کا سبب بیان کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ شعر حقیقی معنوں میں اگر لیا جائے تو نہایت خوبصورت شعر ہے، جس میں صنعت تلمیح کا استعمال ہے کہ جب موسیٰ کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوا تو وہ اپنا ہوش کھو بیٹھے۔ اللہ کی فقط ایک جھلک، ایک تجلی کی تاب موسیٰ علیہ السلام نہ لا سکے۔ موسیٰ علیہ السلام بے خود ہو گئے اور وہ پہاڑ خاک میں تبدیل ہو گیا۔ پہاڑوں کو تو بس آتا ہے جل کر طور ہو جانا۔ تو انتہائی خوبصورت شعر جو حقیقی اور مجازی دونوں معنوں میں لیا جا سکتا ہے۔ اگلا شعر ہے: جبیں سجدہ کرتے ہی کرتے گئی، حق بندگی ہم ادا کر چلے۔ جبیں یعنی ماتھا، پیشانی، بندگی عبادت۔ مفہوم اس شعر کا ہے کہ اتنی عبادت کی کہ گویا بندگی کا حق ادا کیا۔ اب جو اس کی تشریح ہے، زیر بحث شعر میں میر بندگی کا حق بیان کر رہے ہیں۔ ان کی پیشانی نے ہر قدم پر بندگی کا حق ادا کیا ہے، گویا ان کی پوری زندگی ہی عبادت سے
عبارت ہے۔ وہ ہر قدم ہر سانس اللہ کی مرضی کے مطابق گزارتا رہا ہے۔ تو میر بھی یہی فرما رہے ہیں کہ ہم نے اپنے ماتھے کو تیرے در پر اس قدر رگڑا کہ بندگی یہی ہو سکتی تھی، اس کے علاوہ اور کیا میں عبادت کرتا۔ تو مزید تو اس شعر میں کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ آگے اگلا شعر ہے کہ کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے۔ مقطع ہے، شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے۔ مفہوم اس شعر کا ہے کہ دنیا میں تمہارا آنے کا جو مقصد تھا کیا تم نے پورا کیا۔ اب اس کی تشریح ہے کہ جیسے میر مسلمان تھے اور یہاں پہ اپنی پریشانی یا افسوس کو شعر کے ذریعے ظاہر کیا ہے کہ اگر مجھ سے استفسار کیا گیا، مجھ سے آخرت میں پوچھا گیا تو میرے پاس تو کوئی جواب نہیں ہوگا، میں تو خالی ہاتھ ہوں، میں کیا پیش کروں گا۔ غالب کے ہاں بھی کچھ ایسے ہی تاثرات ملتے ہیں، جیسے کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ میر نے بھی یہاں پہ انسان کی جو بے مقصد زندگی گزارنے کا شیوا ہے اس پہ طنز کیا ہے۔ انسان ہمیشہ غیر ضروری مقاصد کے پیچھے اپنی زندگی تمام کر دیتا ہے اور بعد میں پچھتاتا ہے۔ اس شعر میں بھی ندامت، پچھتاوے کا رنگ غالب ہے۔ انسان طبعاً آزاد اور بے فکر ہونے کے باعث اپنی تخلیق کے مقصد پہ غور نہیں کرتا۔ تو یہاں میر خود سے ہم کلام نظر آتے ہیں لیکن حقیقت میں سب کو آئینہ دکھا رہے ہیں۔ تو یہ تھی ہماری غزل، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک اگلی غزل کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔